अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है और जुलाई की 29 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। खालिद हमीद आज भी छुट्टी पर हैं। आलमी खबरों से आगाज करते हैं। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने टेलीफोन कॉल के दौरान अमरीकी सदर जो बाइडन को ताइवान के साथ चीन के मामलात में मुदाखलत के खिलाफ खबरदार किया है। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, टेक्नोलॉजी और अमरीकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के मुमकिना दौरा ताइवान समेत दीगर पेचीदा मौज़ूआत पर कोई खास पेशरफ्त नहीं हो सकी। बीजिंग ने पेलोसी के ताइवान के मुमकिना दौरे की मुखालिफत की है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान ने यह नहीं बताया कि आया सदर शी और बाइडन ने अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के मुमकिना मंसूबे पर तबादला ख्याल किया है, लेकिन कहा कि चीनी सदर ने बैरूनी कुव्वतों की मुदाखलत और ताइवान की आज़ाद फोर्सेस की किसी भी गुंजाइश को मुस्तरद कर दिया है। शाओ के मुताबिक सदर शी ने बीजिंग, मेनलैंड और ताइवान के एक मुल्क होने के मौक़िफ़ के हवाले से अमरीका से वाहिद चीन के उसूल का एहतराम करने का मुतालबा किया। वजारत खारजा की जानिब से बाइडन का हवाला देते हुए बताया गया कि अमरीका ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता। चीन के मुकम्मल तौर पर सरकारी कंट्रोल वाले मीडिया में दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत की कवरेज हुकूमती बयानात को दोहराने तक ही महदूद रही। अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर अफसर ने सहाफ़ियों को बताया कि दोनों रहनुमाओं ने बिल मुशाफा मुलाकात की अहमियत के बारे में भी गुफ्तगू की है। इस सिलसिले में दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि उनके मुशीर इन मामलात को तय करें और बिल मुशाफा मुलाकात के लिए बेहतरीन वक्त का भी तयन करें। 2 घंटे पर मुश्तमिल कॉल के बारे में जारी किए गए मुख्तसर बयान में बताया गया कि अमरीका आबनाए ताइवान में ताकत के तवाज़ुन को यकतरफा बदलने या खित्ते के अमन और सलामती को ज़रर पहुंचाने की कोशिशों की सख्ती से मुखालफत करता है। चीनी तर्जुमान ने उस रिपोर्ट की तरदीद की कि बाइडन ने कॉल के दौरान सिंकियांग में नस्लकुशी और जबरी मशक्कत के मसाइल को उठाया क्योंकि ये गलत मालूमात हैं। उनके मुताबिक सिंकियांग में नस्लकुशी और जबरी मशक्कत के दावे सरासर दरोगोई पर मबनी हैं। रूस के हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों ने जुमे के रोज कहा है कि एक अलहदगी पसंद मशरकी खित्ते में अमरीका के फराहम करदा मिसाइलों से किए गए यूक्रेनी हमले में, जिसमें एक कैद खाना हदफ बना, 53 यूक्रेनी जंगी कैदी मारे गए जिन्हें मारियोपोल से पकड़ा गया था। एपी के मुताबिक रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल कोनशेंकोव ने कहा कि रूसी कंट्रोल वाले खित्ते डोनेट्स के मकाम ओलेनकिवा के कैद खाने पर हिमारस रॉकेट लॉन्चर किए गए, जिसमें 75 यूक्रेनी जंगी कैदी जख्मी भी हुए। अलहदगी पसंदों की जानिब से ताज़ा तरीन इत्तलात आने से कबल बात करते हुए उन्होंने हलाक होने वालों की तादाद 40 बताई थी। हमले की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी और यूक्रेन में ओहदेदारों ने इस रिपोर्ट पर अब तक कोई तबसरा नहीं किया है। एपी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रूसी अफवाज ने कई हफ्तों के बाद जुमेरात को पहली मरतबा कीव के इलाके पर मिसाइलों से हमला कर दिया और यूक्रेन के कहने के मुताबिक क्रेमलिन का मुकाबला करने का बदला लेने के लिए शिमाली चेर्नियोव खित्ते पर अंधाधुंध मिसाइल भी चलाए। इसी दौरान यूक्रेनी ओहदेदारों ने मुल्क के जुनूब में खैरसन खित्ते को वापस लेने के लिए जवाबी हमले का आगाज किया, जिस पर रूस ने जंग के इब्तदाई दिनों में कब्जा कर लिया था और कीव के खित्ते के गवर्नर के मुताबिक हमले में 15 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 5 शहरी भी शामिल थे। क्रेमलिन ने जुमेरात के रोज मुतनब्बे किया है कि अमरीकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के साथ कैदियों के मुमकिना तबादले पर खामोशी से बातचीत करने की जरूरत है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने बुध के रोज कहा था कि वाशिंगटन ने रूस को एक मुआहदे की पेशकश की है जिसके जरिए ब्रिटनी ग्राइनर के अलावा जेल में बंद एक और अमरीकी पॉल वेलन को वतन वापस लाए जाने की उम्मीद है। इस मामले से वाकिफ एक फर्द ने एपी को बताया कि इस तजवीज के तहत सजा याफ्ता हथियारों के रूसी स्मगलर विक्टर बाउट को मॉस्को वापस भेजा जाएगा और इसके बदले में अमरीकी पेशावर बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर और मुबैना जासूस पॉल वेलन को रिहा किया जाएगा। अमरीकी पेशकश के बारे में पूछे जाने पर क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने जवाब दिया कि कैदियों के तबादले पर आम तौर पर पसे पर्दा दानिशमंदी से बातचीत की जाती है। अमरीकी सेनेट ने बुध के रोज 33 के मुकाबले में 64 वोटों से एक बिल की मंजूरी दी है जिसे चिप्स बिल का नाम दिया गया है और इस कानून साजी को आगे बढ़ाया है, जिसके बारे में दोनों सियासी जमातों के कानून साजों का कहना है कि चीन के साथ मुआशी मैदान में मुसाबकत के लिए ये अहम कानून साजी है।
اس اہم بل کے ذریعے فراہم کی جانے والی $280 ارب کی رقم میں سے $52 ارب کی رقم اندرون ملک سیمی کنڈکٹر بنانے والوں کی مدد اور انہیں ترغیب دینے کے لیے مختص کر دی گئی ہے۔ یہ ان بہت ساری مصنوعات میں ایک کلیدی عنصر ہوتا ہے جن کے بنانے کے لیے مائکرو چپس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے بیشتر بیرون ملک تیار ہوتے ہیں اور امریکہ انہیں درآمد کرتا رہا ہے۔ امریکی سینٹ میں اکثریتی پارٹی کے لیڈر چک شومر نے بل پر حتمی ووٹنگ سے قبل بدھ کے روز کہا کہ آج کا دن امریکیوں کے لیے اور ہمارے ملک کے مستقبل کے لحاظ سے ایک بہت اچھا دن ہے۔ میں اس بات پر بھرپور یقین رکھتا ہوں کہ جب یہ مسودہ قانون ایک باقاعدہ قانون بن جائے گا تو دریافت اور ایجاد کے اس جذبے کو دوبارہ بیدار کرے گا جس کے سبب دنیا امریکہ پر رشک کرتی ہے۔ اس بل کے ذریعے اگلے 10 سال کے دوران سائنسی تحقیق کے لیے بھی $200 ارب مختص کیے جائیں گے۔ اور آئیے اب کچھ خبریں پاکستان اور جنوبی ایشیا سے آپ کے لیے پیش کریں۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جمعرات کو پاکستان کے چیف جسٹس کی زیر صدارت اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں کمیشن کے 7 ارکان کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل نے آن لائن شرکت کی۔ اجلاس میں کسی بھی جج کی سپریم کورٹ میں تقرری کی منظوری نہیں دی جا سکی۔ سپریم کورٹ کے ترجمان کی جانب سے جاری ایک اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس مزید معلومات اور نئے ناموں کے اضافے تک مؤخر کر دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے نامزد کردہ تمام نام اکثریت رائے سے مسترد کر دیے گئے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ اجلاس میں 5 ججوں کو سپریم کورٹ میں لانے کے حوالے سے غور کیا گیا۔ مشاورت کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مؤخر کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس مزید ججز کا نام اور پہلے سے آنے والے ججز کے حوالے سے مزید معلومات فراہم کریں گے۔ اجلاس مؤخر کرنے کے حوالے سے جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی اور اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے توثیق کی ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ اور دہشت گردی اور مالیاتی انٹیلیجنس کے لیے انڈر سیکرٹری برائن نیلسن نے 27 جولائی کو ایک سینئر انٹر ایجنسی وفد کی قیادت کی تاکہ طالبان کے سینئر نمائندوں اور ٹیکنوکریٹک پیشہ ور افراد کے ساتھ بات چیت کو جاری رکھا جا سکے۔ ازبکستان کی میزبانی میں افغانستان کے بارے میں تاشکند کانفرنس کے اختتام کے بعد یہ ملاقاتیں ہوئیں۔ امریکہ نے افغانستان میں ہنگامی انسانی صورتحال سے نمٹنے کی ضرورت کے بارے میں بات کی۔ دونوں فریقوں نے افغان مرکزی بینک کے لائسنس یافتہ $3.5 بلین کے ذخائر کو افغان عوام کے فائدے کے استعمال کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ نے ان کوششوں پر کام تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ جی نے جمعرات کو دیر گئے شنگھائی وزارتی سطح کانفرنس کے موقع پر طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے ملاقات کی۔ طالبان کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چینی وزیر خارجہ نے متقی سے وعدہ کیا ہے کہ چین 1 اگست 2022 کے بعد کابل میں چینی سفارت خانے میں کونسلر سیکشن کو دوبارہ شروع کر دے گا۔ وانگ جی شنگھائی وزارتی اجلاس میں شرکت کے لیے اس وقت تاشکند میں ہیں۔ چین نے ابھی تک اس ملاقات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اسی دوران پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی جمعرات کو تاشکند میں امیر خان متقی سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے سیاسی، اقتصادی اور انسانی امور پر بات کی۔ ملاقات کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے ایک پرامن اور خوشحال افغانستان، عوامی سطح پر تبادلوں اور فلاحی امداد کی فراہمی کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ ISIS کے گروپ کے ارکان کی تعداد تقریباً 6000 تک پہنچ گئی، جو طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے 3 گنا بڑھ گئی ہے۔ افغانستان کے لیے روس کے خصوصی صدارتی ایلچی اور وزارت خارجہ کے ایشیائی شعبے کے ڈائریکٹر ضمیر کابلوف نے جمعرات کو ایک بریفنگ میں بتایا کہ اگر آپ کو یاد ہو، طالبان کے اقتدار میں آنے اور IS کے عسکریت پسندوں کے خلاف سخت اقدامات کے بعد ان کی تعداد 2000 سے کچھ زیادہ رہی تھی، اور اب ایک اندازے کے مطابق یہ 3 گنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ سفیر نے مزید کہا کہ یہ افغانستان کی صورتحال میں بہتر پیش رفت کے لیے ایک منفی پہلو ہے، کیونکہ یہ نہ صرف کابل بلکہ روس کے شراکت دار ایران، پاکستان اور چین کے قومی مفادات کے لیے بھی خطرناک ہے۔ طالبان نے ضمیر کابلوف کے ریمارکس پر تاحال کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے تاشکند کانفرنس کے شرکاء کے آخری اجلاس میں یہ بات بتائی تھی کہ اگست 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بگرام اور پورے چرخی جیلوں میں داعش کے 1800 قیدی تھے، جنہیں ملک میں سیاسی تبدیلی کے بعد رہا کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے گزشتہ 11 ماہ کے دوران رہا کیے گئے ان قیدیوں پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے داعش کے لیے
فعال ان آپریٹرز کو سزا دی جنہوں نے گزشتہ ماہ افغانستان سے ازبکستان کی سرزمین پر گولہ باری کی تھی۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ افغانستان میں گزشتہ 11 مہینوں میں ہونے والے عدم تحفظ کے واقعات میں داعش کا ہاتھ رہا۔ واشنگٹن میں قائم گروپ ڈیموکریسی فار دی عرب ورلڈ ناؤ یا ڈان نے فرانسیسی حکام سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے خلاف مجرمانہ تحقیقات شروع کرنے کا مطالبہ کیا، جنہوں نے ورکنگ ڈنر پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان میں اس گروپ نے کہا کہ انہوں نے پیرس کی ایک عدالت میں 42 صفحات پر مشتمل شکایت درج کرائی، جس میں کہا گیا کہ شہزادہ 2018 میں ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصل خانے میں صحافی خشوگی کی گمشدگی، تشدد اور قتل کے پیچھے سعودی ولی عہد کا ہاتھ ہے۔ ڈان گروپ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی عرب امریتوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے 2 دیگر گروپوں نے فرانسیسی تحقیقات کے ان کے مطالبے کی حمایت کرتے ہوئے دلیل پیش کی کہ شہزادے کو قانونی چارہ جوئی سے استثناء حاصل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ سعودی سربراہ مملکت نہیں ہے۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں ایڈز پر 24ویں بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر نئے انفیکشنز کی تعداد میں 2020 اور 2021 کے درمیان صرف 3.6% کمی ہوئی، جو کہ 2016 کے بعد سے نئے HIV انفیکشن میں سب سے کم سالانہ کمی ہے۔ AP کے مطابق انڈینجر کے نام سے جاری کی گئی اس رپورٹ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ سال 2021 میں ایڈز کی وبا نے 65,000 جانیں نگل لیں اور مؤثر علاج و تشخیص کی سہولیات کے باوجود ہر 1 منٹ میں اوسطاً 1 شخص کی جان ضائع ہوئی، جبکہ نئے انفیکشنز کے 15 لاکھ کیسز رپورٹ ہوئے، یعنی روزانہ 4,000 کیسز، جن میں سے 1/4 سے زیادہ 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں میں ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہر 2 منٹ میں دنیا بھر میں ایک نو عمر لڑکی یا نوجوان عورت HIV کا شکار ہوتی ہے۔ مونٹریال میں ایڈز کانفرنس 2 اگست تک جاری رہے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں جو ہم نے فیس بک پر آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ان بلیٹنز کو سنتے ہیں، ہمارے ان بلیٹنز پر اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا، ہمارے ان بلیٹنز کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب بہجت اجازت چاہتی ہے۔ اس بلیٹن پہ میرے ساتھ کیمرہ مین قذافی تھے اور ایڈیٹر قمر عباس جعفری۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔